پرویز الہی کا فرنٹ مین سہیل اصغر پولیس حراست سے فلمی انداز میں فرار۔ پرویز الہی کا رائٹ ہینڈ محمد خان بھٹی کیسے درجہ چہارم کی ملازمت سے سیکٹری پنجاب اسمبلی تک پہنچا اور محمد خان بھٹی نامی یہ شخص آج کہاں اور کس حالت میں ہے؟ باغا فیکٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پنجاب کے اندر اگر اس وقت کسی سیاسی گروپ کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ چودھری خاندان ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے ساتھ شامل تو ہوا ہے، مگر عمران خان اور عمران خان کی پارٹی والے ان کا بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ لوگ نہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں۔ پرویز الہی کا فرنٹ مین سہیل اصغر جو پولیس کی حراست میں تھا، بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی زبردست طریقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں ان خبروں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ملزم سہیل اصغر اوان نے نبی برج ٹو چتن والا روڈ گجرات کی تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ اپنے من پسند ٹھیکیدار کو دلوایا۔ سہیل اصغر اوان پر سڑک کی تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ من پسند ٹھیکیدار کو دلوانے اور سڑک کی تعمیر و مرمت میں 50 لاکھ کک بیک لینے کا الزام ہے۔ پرویز الہی کا گرفتار فرنٹ مین سہیل اصغر اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہو چکا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار ان کا فرنٹ مین اور مونس الہی کا قریبی دوست سہیل اصغر گجرانوالہ میں تھانہ اینٹی کرپشن کی حراست میں تھا۔ اینٹی کرپشن کے ذرائع کے مطابق ملزم کو طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جنرل بس اسٹینڈ کے قریب ڈالے پر سوار نامعلوم ملزموں نے سرکاری گاڑی کو زبردستی روک لیا اور ملزم سہیل اصغر کو زبردستی چھڑا کر فرار ہو گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا مبینہ فرنٹ مین ملزم سہیل اصغر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن پولیس کی حراست میں تھا اور اسے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ سہیل اصغر پر ترقیاتی منصوبوں میں ٹھیکے دلوا کر پرویز الہی کو کک بیکس دینے کا بھی الزام تھا۔ پرویز الہی کے فرنٹ مین سہیل اصغر کے اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہونے کا مقدمہ گجرانوالہ کے تھانہ ماڈل ٹاؤن میں سرکل آفیسر اینٹی کرپشن کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ 28 اپریل کو اینٹی کرپشن پنجاب نے مونس الہی کے دوست سہیل اصغر اوان کو سیشن کورٹ لاہور سے گرفتار کیا تھا۔ سہیل اصغر نامی اس شخص کے بارے میں اب تک کوئی بھی ایسی اطلاع سامنے نہیں آ پائی ہے کہ اسے کس نے اٹھایا، کیا اسے اغوا کیا گیا ہے یا اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑوایا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں محمد خان بھٹی کی کہ جو پرویز الہی کا بہت قریبی ساتھی اور رائٹ ہینڈ تھا، اور اپنے گرفتار ہونے سے پہلے اس نے پرویز الہی کے بہت بڑے بڑے راز کھولے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی غائب ہے۔ اس حوالے سے جو اس کی تازہ ترین رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق پرویز الہی کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی کو سندھ کے علاقے مٹیاری سے 6 فروری کو سندھ پولیس نے حراست میں لیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ میں محمد خان بھٹی کی اہلیہ نے حبس میں جا کے ایک درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے شوہر لاپتہ ہیں۔ عدالت نے اس حوالے سے FIA اور پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن سے اس بارے میں پوچھا، لیکن دونوں محکموں نے ان کو حراست میں لینے کی تردید کی۔ ان کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے اور ان کی کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے کہ جب انہوں نے 90 کی دہائی میں پنجاب اسمبلی میں 14ویں گریڈ سے ملازمت کا آغاز کیا۔ جب چودھری پرویز الہی سال 2002 میں وزیر اعلیٰ بنے تو محمد خان بھٹی کو کچھ ہی عرصے بعد سیکٹری اسمبلی کے عہدے پر تعینات کر دیا، جبکہ عام طور پر یہ عہدہ 20ویں یا 21ویں گریڈ کے افسر کو ملتا ہے، مگر یہ عہدہ 14ویں گریڈ کے افسر کو دے دیا گیا۔ ان کے مخالفین کا یہ بھی الزام ہے کہ محمد خان بھٹی کو آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کیا گیا۔ سن 2008 میں جب صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو سب سے پہلے جس افسر کو عہدے سے ہٹا کر OSD بنایا گیا وہ محمد خان بھٹی ہی تھے۔ اگلے 10 سال تک جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، محمد خان بھٹی OSD ہی رہے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب صوبے میں تحریک انصاف نے حکومت بنائی تو چودھری پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ دیا گیا تو انہوں نے اپنے پہلے حکم نامے میں محمد خان بھٹی کو سیکٹری پنجاب اسمبلی تعینات کر دیا۔ گزشتہ برس اپریل میں جب پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر گمبھیر سیاسی لڑائی جاری تھی، پنجاب اسمبلی کے اندر سیکٹری محمد خان ہی تھے جنہوں نے پرویز الہی کی اسپیکر کے طور پر طاقت کو بحال رکھا۔ یہیں سے مسلم لیگ نون کی محمد خان بھٹی کے ساتھ نئی رنجش کا بھی آغاز ہوا۔ حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی کے بجائے بجٹ اجلاس ایوان اقبال میں کرنا پڑا کیونکہ سیکٹری اسمبلی نئے اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کر سکے۔ پچھلے سال جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے اپنے پہلے حکم میں ہی محمد خان بھٹی کو اپنا پرسنل سیکٹری مقرر کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے وہ پہلے افسر تھے جنہیں ڈیپوٹیشن پر یہ عہدہ دیا گیا۔ اسی دوران محمد خان بھٹی کو گریڈ 22 میں ترقی بھی دے دی گئی۔ اسمبلی تعلیم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ اسمبلی سیکٹری میں مقرر کر دیا گیا۔ پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے سیکٹری پنجاب اسمبلی پر کروڑوں روپے رشوت لینے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے محکمہ مواصلات کے XCN رانا اقبال کو بھی گرفتار کیا۔ اپنے ایک بیان میں محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ رانا اقبال نے رشوت دے کر یہ پوسٹ لی اور مزید ٹھیکوں کی مد میں 50 کروڑ کے لگ بھگ رشوت لی تھی، اور اس رشوت کا اب تک کچھ بھی
पता नहीं चल सका है। इस वक्त तक मोहम्मद खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं, किसी को नहीं मालूम। महकमा एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया है कि वो उनको एक मुकदमे में मतलूब जरूर हैं, लेकिन अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही भी एक ऐसी शख्सियत है कि जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने वाली शख्सियत भी इमरान खान हुआ करती थी, और यही वजह है कि आज पूरे पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और नौजवान इस बात पर बड़े खुश हैं कि परवेज इलाही के साथ वो सलूक हो रहा है कि जिसका वो मुस्तहिक था। वजीर आला बनने के लिए ये इमरान खान को भी ब्लैकमेल करता रहा था और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भी इसने बड़े गलत अल्फाज के अंदर तनकीद की थी और फवाद चौधरी का मजाक भी उड़ाया था। लेकिन अब ये इस हालत में पहुंच चुका है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ खड़ी हो रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, बल्कि अब तो इनके हवाले से मीडिया के ऊपर ये खबरें भी चल रही हैं कि इनकी एक ऐसी यानी कि इनकी कॉल लीक हुई है और उस कॉल के अंदर परवेज इलाही का मोनस इलाही को फोन करने के बाद पीटीआई में शामिल होने के ऊपर जो तबादला ख्याल किया गया है वो सामने आया है। और लाहौर न्यूज ने तो ये खबर भी जारी की है कि बाप बेटे के गिले शिकवे मंजरे आम पर आ गए और उसके साथ ये भी कि तुम्हारे कहने पर अपनी बनी बनाई जगह भी छोड़ी और नजर मुझे यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा। परवेज इलाही ने ये मोनस इलाही को कहा है और साथ ये भी कहा है कि इतना कुछ हो गया, इमरान खान फोन तो करता, इतनी बेइज्जती की बात है, मेरे लिए लोग बातें कर रहे हैं। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि असद और कुरैशी यानी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी दोनों को पहले दिन से ही मेरे ओहदे से मसला है और वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी तरह इस पार्टी में रहूं। इतना कुछ हो गया, इमरान खान तो दूर, पार्टी के किसी बंदे ने अब तक मुझे फोन भी नहीं किया है। नाज़रीन कराम, ये खबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को परवेज इलाही एक आंख नहीं भाता है और ना ही वो परवेज इलाही के लिए दिल में कोई हमदर्दी रखते हैं।